आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजाहतें काबिल कबूल हैं और क्या पीपल्स पार्टी MQM गठजोड़ मुश्किलात का हल बन सकेगा? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। आपने 3 साल रहना है, उसके बाद आपने चले जाना है, हमेशा के लिए हमने रहना है। पाकिस्तान के अंदर तमाम इदारों को अपने अपने गिवन मैंडेट के अंदर काम करने की जरूरत है। कोई मुगालता हुआ है तो इधर आज भी डिस्कशन में बात आई है कि जनाब हम पिछले आमरों की बात कर रहे हैं, हम उन डिक्टेटर्स की बात कर रहे हैं, उन जनरलों की बात कर रहे हैं जिन्होंने खुद आमरीत के दौर चलाए हैं। डीजी रेंजर्स को जो आपने खत लिखा, वो उस पर बातचीत चल रही, उन्होंने वाकई अख्तियारात का तजावुज़ किया जिस पर आपने खत लिखा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बात तो उनसे हो रही है, अब इसको और बढ़ाना नहीं है। किससे कहें, किसको बताएं, पाकिस्तान के शहरी कहाँ जाएं? अगर बातों से, वादों से, दावों से और फिर बरहमी से, शर्मिंदगी से, माजरत से हुकूमतें चलती हैं तो मौजूदा नून लीग की हुकूमत को सबसे आगे वो नजर आती है। ऐसी बाकमाल हुकूमत और इसके ऐसे बाकमाल वजीर और मुशीर हैं कि अगर वजीर आजम मियां नवाज शरीफ किसी बात की, किसी काम की सख्ती से ताकीद कर दें तो बस अवाम तो कांपने लगती है, क्योंकि उनको पता है कि अब यही काम नहीं होना बल्कि होता हुआ काम मजीद बिगड़ जाना है। मियां साहब ने रमजान में अवाम को रिलीफ देने की बात की, फलों, सब्जियों, गोश्त, मुर्गी की कीमतों को पर लग गए, आसमान को छूने लगी। बिजली की लोड शेडिंग से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मना किया और उनके मातहत लोगों ने इस हुक्म का वो हाल किया कि जैसे मियां साहब ने अवाम को बिजली देने से मना किया है। वैसे कहा जाता है कि रमजान में शैतान बंद हो जाता है, लेकिन सूरत हाल देखकर ऐसा लग रहा है कि इस मुबारक महीने में शायद पानी और बिजली की वजारतें भी बंद ही हैं। और मजीद मजाक ये कि आबिद शेर अली साहब माजरत कर रहे हैं और ख्वाजा आसिफ बिजली में बरकत की दुआएं मांग रहे हैं। शायद इन दोनों गुजरा के पास दुआएं मांगने और माजरत करने का इजाफी चार्ज है। अब पता नहीं आबिद शेर अली की माजरत को और ख्वाजा आसिफ की दुआएं बरकत को कबूलियत की सनत मिलती है या नहीं। बिल्कुल इसी तरह जैसे इस बात का इंतजार है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के बयान को, तफसीलात को, तरजीहात को, सियाक़ुस सबाक को, वजाहतों को माना जाता है या उनके ऐलान जंग को ऐलान जंग ही समझा जाएगा। क्या वजाहतों का सिलसिला बयान की वापसी तक भी जा सकता है? इस पूरी सूरत हाल में ये सवाल बहुत अहम है कि क्या आसिफ अली जरदारी के रद्द अमल ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर लगने वाले करप्शन के इल्जामात की सच्चाई को साबित कर दिया है? और दूसरी अहम बात ये कि क्या MQM का सहारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुश्किलात से निकालने में मददगार साबित होगा या हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे वाली बात होगी? इसी बारे में प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, हमारे साथ मौजूद हैं अखुनजादा चटान साहब। MQM से हमें मियां अतीक साहब ने ज्वाइन किया है और डिफेंस एनालिस्ट एयर मार्शल शाहिद लतीफ साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर एनालिस्ट सलमान गनी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आप सबका। एक ब्रेक लेंगे, पहले देखते रहिएगा न्यूज बीट। अखुनजादा चटान साहब आपसे शुरू करते हैं। जरदारी साहब अपने बयान पर कायम हैं और कल जो कायरा साहब हैं उन्होंने भी कहा कि सियासी जमातों ने जरदारी साहब की बात को, उनके बयान को कबूल किया है और जाहिर है आप लोगों को भी उसमें कोई खराबी, कोई गलत चीज़ तो नज़र नहीं आती ना, तो फिर ये वजाहतें क्यों दे रहे हैं कि ऐसा नहीं कहा था, वैसा नहीं कहा था, ये मतलब नहीं था, वो मतलब नहीं था? ये क्लैरिफिकेशंस क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, देखिए जी, वजाहतों का ज़रूरत तो तब पड़ती है कि आप एक इंसान की पूरा स्पीच के वो चीज़ के हमारे मुल्क में राय के मुदाखलत है, हमारे मुल्क में खाद के मुदाखलत है, हमारे पोस्ट को कमज़ोर करना चाहते हैं, हमारे विपाक को कमज़ोर करना चाहते हैं, हम अपने फौजियों के साथ खड़े हैं, हम नहीं चाहते हैं कि इदारे कमज़ोर हो, वो सारा सब कुछ काट के और एक बात निकाल दी तो फिर तो वजाहत करना पड़ता है। क्या स्पीच में वो दूसरी बातें नहीं थी जो हो रही हैं?
थी, वो भी वो थी। बातें ना की मैंने जाएं, इनकार हम तो नहीं सारी किया। बातें कर रहे हैं मैंने इसकी। इनकार नहीं किया, लेकिन वो दूसरी बातों का किसी ने जिक्र नहीं किया। फौज से ऐलान जंग किया है आपने? देखिए जी, आप काइंडली जी। आपने सवाल किया जी, तो जी, बात बिल्कुल। सुने, नहीं तो आप करें, मैं बैठ जाऊंगा। नहीं, आप जवाब देंगे, सवाल का तो जवाब होना अच्छा, चाहिए। तो आप फिर दीजिए। सुनिए ना। जी, जी, अगर आप बिल्कुल, सुनना बिल्कुल। चाहते हैं तो नहीं, सुनिए। सिटान साहब आज से नहीं नाराज सुनना नहीं चाहते होते। तो मेरा जी। कोई नाराज ना जबरदस्ती करें, नहीं है, इनको मैं नाराज बैठ ना जाऊंगा, करें, आपने इनकी बात बुलाया है। बिल्कुल ठीक। अगर आप मुझे सुनना चाहते हैं मैं बोल दूंगा, नहीं सुनना चाहते जी, जी, मैं मौका बैठ दें। जाऊंगा। जी, तो वो सारा स्पीच जो हमारा फौज के हिमायत में, मुल्क के हिमायत में, वो को काट के और एक दो लफ्ज जो है इनसे निकाल दिए, तो इसमें वजाहतों का फिर ज़रूरत देना पड़ता है। लेकिन मुझे एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ जी। कि क्यों लोग चाहते हैं कि इस मुल्क में इदारों के दरमियान तसादुम हो। इस चीज़ को क्यों लोग आग लगाना चाहते हैं? 4 तबकात मैंने देख लिए इस चीज़ में। ये लोग चाहते हैं या आप खुद चाहते हैं? 4 तबकात मैंने देख लिए कि उन्होंने इस आग को भड़काने की कोशिश की। एक हमारे कुछ रिटायर्ड भाई वो कोशिश करते, कुछ लोग मैं नाम भी लेता हूँ, मिसाल के तौर पे जनाब मुहतरम जनरल हामिद गुल साहब थे, उन्होंने ये इस हद तक कह दिया कि ये आइन को फेंक दे, आइन का तो अब कोई जरूरत ही नहीं है हमारे लिए। एक जो करारदाद पाकिस्तान है वो मुल्क के लिए काफी, इस जमहूरियत का अब मतलब क्या है? बयान पता है कब आया था उनका? मैं बंदे तो गिनवा दूं। पहले आया था जरदारी साहब की स्पीच से। प्लीज आप मुझे मौका दे देते। तो ये स्पीच से पहले का था। दूसरा तबका कौन था? दूसरा तबका वो था जो नए मुस्लिम लीग नून में इसका एंट्री हुई है और वो अपने आप को पक्का करना चाहते हैं कि वहां पे इनका नौकरी जो है वो पक्की हो जाएगी। दूसरा वो तबका था। तीसरा तबका वो था जो पुरानी मुस्लिम लीग है, जब जनाब मुहतरम नवाज शरीफ साहब रातों रात मुल्क से अपने फैमिली के साथ निकल गए और उन लोगों को जेलों में छोड़ दिया, तो वो लोग इस चीज को शायद वो इंतकाम लेना चाहते हैं, क्योंकि अगर मुल्क के हालात खराब हो जाते हैं, मुल्क में इदारों के टकराव आ जाते हैं, इसका असर हुकूमत पे जरूर पड़ेगा, तो वो लोग उसको बढ़ाना। हम क्यों फौज के साथ लड़ेंगे? हम फौज को क्यों कमजोर करना चाहेंगे? हम वो लोग हैं जिसने इस फौज को हमेशा से मजबूत किया है। अगर फौज में कोई इस तरह का किरदार हो, इस तरह का जो आइन से मुतसादिम हो, अगर इसकी तरफ कोई इशारा करे, तो मैं नहीं समझता हूं कि ये दो चीजें क्लियर कर दें। देखिए मैं क्लियर आपने नहीं, मैं ये चाह रही हूं कि आप इस बात को क्लियर करें। आपकी सारी बात सुनी गई है कि तुम 3 साल के लिए आए हो, हम हमेशा रहने वाले हैं। इससे क्या जाहिर होता है? क्या ये हालिया फौजी क़यादत को कहा जा रहा है या साबिक डिक्टेटर्स को कहा जा रहा है? एक नुक्ता उठाया 3 साल के लिए कौन आता है ये आपको पता है? एक नुक्ता आपने उठाया ना, जब जरदारी साहब ने कहा कि जब से पाकिस्तान बना है। सर ये नुक्ता सब पे भारी था। जब से पाकिस्तान बना है मैं वहां से लिस्ट निकाल दूंगा। तो इसका मतलब ये कि वो डिक्टेटर जर्नल जिन्होंने इस मुल्क के साथ कुछ किया है और हुआ है, अगर हम फौज पे जायज तनकीद करते और हमारे फौज पे लोग उसको फौज पे हमला तस्वर नहीं करते, तो शायद बांग्लादेश का वाकया नहीं हो जाता। आप ये समझते हैं कि ये जो अभी हैं ये शायद कारगिल का वाकया नहीं। देखो, हम चाहते हैं, हमारा ख्वाहिश ये है, हमारा जदोजहद ये है, किसी पे करप्शन का इल्जाम है, किसी इस मुल्क में इदारे हैं, अगर आपके पास कोई सबूत है वो ठीक। सर देखिए, जरदारी साहब के बारे में कहा जाता है कि वो उनकी उर्दू बहुत अच्छी है, उनकी समझ बूझ भी बहुत अच्छी है। अगर आप माजी में किसी पर तनकीद करते हैं ना, तो था और थे के लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, और ये बात बच्चे को पता है। लेकिन ये नहीं समझ आ रहा कि माजी में डिक्टेटर्स पे तनकीद करने से क्या हासिल किया, क्या हासिल हुआ? हमने सिर्फ माजी पे तनकीद नहीं किया, हमने हाल में भी तनकीद किया। यही बात मैं पूछ रही हूँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ, और हम आइंदा भी करेंगे। हमने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, इसमें है कि इदारे हमारे अवाम और रियासत के दरमियान वो चीजें जो हमको जोड़ते हैं। ये मुल्क बनाए पारस में सिर्फ 2 अल्फाज बनाता हूँ, मुख्तलिफ कौमों से, मुख्तलिफ सूबों से, मुख्तलिफ इदारों से, और हर इदारे का, हर सूबे का इख्तियारात का तयन आइन करता है। ये सोच लें, जो भी आइन से बाहर कदम रखेगा हम इस पे तनकीद करेंगे। बिल्कुल ठीक है। आप ये सोच लें कि इस वक्त आपको हालिया फौजी क़यादत पे तनकीद करनी है या अपने हाल को बेहतर करना है? शायद इन लोगों पे तनकीद करनी है हाल में,
जिन्होंने कराची में आईन और कानून को पसी पुश डाल के वो इख्तियारात का इस्तेमाल किया जो आईन और दस्तूर उसको नहीं देते। कौन सा इख्तियार है उस पर जरा बात करेंगे, आएंगे आपकी तरफ भी। करप्शन का इख्तियार, बिना सारी बातें एक ही टर्न में कर देंगे, बाकियों को भी तो मौका देने दें। शाहिद लतीफ साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो वजाहतें दे रही है, क्या आपके ख्याल में वो काबिल कबूल हैं? वो नाराज हल्के क्या ये बात मान लेंगे कि जरदारी साहब ने माजी के आमरों को मुखातिब करके कहा, और अब जबकि ये पीपल्स पार्टी वजाहतें दे रही है तो क्या बात खत्म हो जानी चाहिए, या हम ये समझें कि बात निकली है तो दूर तक जाएगी? नहीं जी, ये वजाहतों से तो खामखा में कुछ हासिल नहीं होगा। ज़ुबान जो इस्तेमाल की गई है वो बड़ी क्लियर है। मैं बहुत ही अदब के साथ, ये जो टटान साहब हैं, मेरी ज़ाती इनसे बड़ी अच्छी दोस्ती है, सलाम दुआ भी है, मगर ये जो बात कर रहे हैं वो बात समझ में नहीं आ रही कि जी माजी वालों को हमने ललकारा और मौजूदा को भी हमने ललकारा। ज़रा ज़ुबान देखिए ना कि ईंट से ईंट बजा देंगे और तुम 3 साल के लिए हो, हमने तो रहना है। ये इनकी इत्तला के लिए मार्ज कर दूं, पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान एक चीज़ हैं। ये सरकारी मामले जो हैं, ये सियासी मामले जो हैं, ये आते जाते रहते हैं। कोई सियासी जमात जो है कोई एजेंडा लेके आती है, कोई कैसा एजेंडा लेके आती है, मैं उनको डाउन प्ले नहीं कर रहा, मगर जैसे वो कह रहे हैं ना कि तुमने तो आते जाते रहना है। हम अगर कोई चीज़ पाकिस्तान के साथ अटैच्ड है तो वो पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेज हैं, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान का दिफा उन्होंने आज तक किया है, कर रहे हैं, आइंदा भी करेंगे। नॉर्थ वजीरिस्तान जहां रिट नहीं थी इस मुल्क की, वो वापस लेकर कराची जो कि सियासी हुकूमत के हाथ से निकल गया था, और इमरजेंसी में आपने बुलवाया उनको कि जनाब आइए मदद कीजिए, कराची वापस लाइए। कराची वापस लाए। आज कराची के हालात पहले से बहुत बेहतर हैं, और इंशाअल्लाह जो स्टेटमेंट्स आई हैं सिपा सालार की तरफ से वो ये हैं कि आखिरी दहशतगर्द तक ये जंग जारी रहेगी। तो ये है फौज का लोगों के साथ एक अटैचमेंट। इसको डाउन प्ले ना करने की कोशिश कीजिए। एक और बड़ा अजीब सा दहशतगर्दी का मसला नहीं है सर, असल मसला मौशी दहशतगर्दी का है, इक्तिसादी दहशतगर्दी का है। मैं उसी की बात कर रहा हूं कि दहशतगर्दी और करप्शन जुड़े हुए हैं, जिनका नाम लिया गया है 24 लोगों का, और जो 230 बिलियन की बात की गई है, वो यही मामला उसको कनेक्ट किया गया है कि जनाब आप लोगों से बत्ताखोरी, आप लोगों से अगवा बराए तावान के नाम पर जबरदस्ती दहशतगर्दी के जरिए पैसे ले और फिर दहशतगर्दों को डिस्ट्रीब्यूट करें। तो ये दहशतगर्दी और करप्शन का यहाँ दामन चोली दामन का साथ है। एक तजावुज किया गया है। पॉइंट मैं वाजे करना चाहता हूँ, हाँ, ये तजावुज की तरफ आ रहा हूँ। बहुत खूबसूरत बात है ये। देखें, आज से चंद साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने कराची में जाके कहा था ना कि सियासी जमातों के अस्करी विंग है। ये कहां से मामला शुरू हुआ? वहीं से शुरू हुआ ना। पहले तो ये बताइए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसको गैर आईनी कहते हैं आप। अब आगे चलिए, जब उन्होंने ये कह दिया तो वहां सियासी हुकूमत किसी ने कोई कदम नहीं उठाया। साल बीत गया, कराची बुरे से बुरा होता गया। फिर एक स्टेज आ गया, कराची आपके हाथ से निकलने लगा तो शोर मचाया, रेंजर्स भेजो। क्या यह गैर कानूनी और गैर आईनी कदम था? बिल्कुल नहीं था। अब रेंजर्स आ गए। अब रेंजर्स आ गए तो वो तो आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना, लोगों को पकड़ रहे हैं। बिलियंस एंड बिलियंस जो हैं मिनिस्टरों के घरों से निकल रहे हैं, लॉन्चों में बिलियंस जा रहे हैं, और ये पैसा जब लेती है लीडरशिप तो दहशतगर्दों को वो कहते हैं हमने क्रिमिनल्स के हवाले से इनको बुलाया था, करप्शन के हवाले से नहीं बुलाया था। हाँ, नहीं तो क्रिमिनल कौन है? डिफाइन करें ना, क्रिमिनल कौन है? मैंने तो आपको साबित कर दिया कि जनाब आप भत्ते लेके लीडरशिप तक पहुंचाएं और लीडरशिप दहशतगर्दों में डिस्ट्रीब्यूट करें। ये मामला साबित कहां होगा? अदालत में होगा। तो अभी तक मुझे कोई ऐसी गैर आईनी चीज नजर नहीं आई, तो खामखा इसको बिगाड़ने की कोशिश न करें। जो बातें की हैं अब डट के उसका मुकाबला करें और कहें कि हमने अदालत में जाके साबित करें कि रेंजर्स गलत कह रहे हैं और हम सही कह रहे हैं। इख्तियारात पे जरा दोबारा आएंगे। मैं चटान साहब से भी पूछूंगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नजर में किस तरह इख्तियारात से तजावुज किया गया, लेकिन बाकियों को जरा शामिल कर लूं। मियां अतीक साहब, कहा जाता है कि जरदारी साहब और अल्ताफ हुसैन साहब जो है ना, उनकी दोस्ती बहुत अच्छी है, और ये भी कहा जाता है कि जरदारी साहब ने ना अल्ताफ हुसैन साहब से कुछ सीखा नहीं है। चूंकि देखिए, नून लीग भी कहती है अल्ताफ हुसैन साहब सुबह एक बयान देते हैं, शाम को वापस ले लेते हैं, लेकिन जरदारी साहब ने कहा मैं बयान वापस नहीं लूंगा। वो डटे हुए हैं। जानना हम ये चाह रहे हैं कि अगर इस तरह का कोई बयान अल्ताफ हुसैन साहब से मंसूब होता तो आप लोग क्या करते? माजरत के साथ पहली बात तो मैं ये डटे हुए की बात कर लूँ। अभी मेरे भाई ने ये कहा कि हम ये
ریٹائرڈ لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ہم کوئی حاضر لوگوں کے بارے میں نہیں کہہ رہی ہیں، اور آپ کچھ اور یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ زرداری صاحب نے کہا میں بیان واپس نہیں لوں گا۔ واپس لینے کی بات تو بات کی ہے، میں تو ابھی اس کے جو ہے نا وہ محرکات اور موقف اور اگلی جو وضاحت ہے اسی میں ہی تبدیلی میں وہاں آ رہا ہوں۔ سب سے پہلی یہ چیز ہے کہ یہ بیانات میں عمران خان صاحب نے بھی چند دن پہلے ایک آپ نے بھی اپنے ٹی وی پر چلایا بیان دیا تھا، جو کہ میں کہنا نہیں چاہوں گا کیا تھا، آپ کو بھی پتا ہے، قوم کو بھی پتا ہے۔ اسی طرح خواجہ قبلہ محترم خواجہ آصف صاحب جو اپنی زبان کو شاید وہ ریموٹ کنٹرول سے چلاتے ہیں، انہوں نے آن دا فلور کھڑے ہو کے کہا، کیا کچھ نہیں کہا فوج کے بارے میں۔ اب آ جاتے ہیں زرداری صاحب قابل قبول ہیں، میں آگے چلتا ہوں، ذرا سنیے تو صحیح، ایک منٹ مجھے دے دیجئے۔ زرداری صاحب نے بھی کچھ کہا، آپ کے سامنے ہے، ابھی آپ کہہ رہے تھے، میرا بھائی وضاحت بھی کر رہا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں اگر اسی طرح کی بات الطاف بھائی نے کی ہوتی تو آج حکومت وقت ہلچل مچی ہوتی پورے ملک میں، اور ساتھ ہی تمام ادارے بھی میدان میں اتر آتے۔ یہ کیا نام ہے آپ کے پی ٹی اے جو کنٹرول کرتے ہیں یہ ٹی وی وغیرہ کو اور سارے کچھ کو؟ پیمرا جو کنٹرول کرتے ہیں، پیمرا کو ایک عدد نوٹس بھی چلا گیا ہوتا جی، میرا نہیں، خالی اس طرح ہی نہیں ہے، کیوں یہ دو راہ رہی جو رکھی جاتی ہے، دو راہ معیار رکھا جاتا ہے الطاف بھائی کے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے، یہ قطعی مناسب سر یہ رد عمل ان کے لیے کیوں سامنے نہیں آیا میاں عتیق صاحب؟ یہ بتا سکتے ہیں نہیں کیا خیال ہے کیوں سامنے نہیں آیا ان کے حوالے سے؟ اصل میں یہ پھر اب وہ چاہے اس کو آپ چارٹر آف ڈیموکریسی کہیں یا اس کو جو ہے نا بعد میں وضاحت، لیکن مجھے جو بات سامنے لانی ہے یہی بات الطاف بھائی کی ہوتی تو بہت بری لگتی۔ حالانکہ وی آر دا ون، الطاف بھائی واحد لیڈر ہیں جنہوں نے لاکھوں سیویلین سے فوج کو سیلیوٹ کرایا، نمبر ون، اور یہ کہا کہ لاکھ سے زیادہ رضاکار جب چاہیں ہم دینے کو قربانیاں دینے کو تیار ہیں، کیونکہ ہم بانیان پاکستان ہیں، پاکستان کو بچانے والے ہیں، ہر وقت راحیل شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ نون لیگ ان کے ساتھ ہے جو پیمرا سے نوٹس نہیں آیا اس حوالے سے، یا جتنا رد عمل سامنے آیا ہے؟ پوچھنا چاہوں گا، میرے ہی شہر کے وہ وزیر محترم ہیں جو مسجد میں افطاری کرتے ہیں، ابھی آپ نے فرمایا پرویز رشید صاحب، ان کا اپنا بیان ہے، انہوں نے ایک 4 لائنوں کا نوٹس تو بھیجا پیمرا کو اور ساتھ ہی 6 فون بھی کیے۔ یہ دیکھیے آپ آج نہ تو کچھ ہوا نہ کوئی ادارہ میدان میں آیا۔ تھوڑا سا آگے بڑھیں، آپ لوگوں کی پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کی اس وقت جو آپ لوگ قریب آئے ہیں، اس قربت کی وجہ کیا ہے؟ کیا حالات کا جبر یا نظریہ ضرورت؟ نہیں، میرے خیال میں یہ پہلی مرتبہ قریب نہیں آئے، ہم تو قریب ہیں، ہم تو سب کے قریب ہیں۔ دیکھیے جب بھی کوئی معاملہ آئے، کسی کو ضرورت ہو، اور الطاف بھائی کو جب بھی کسی کا وقت پڑا اور اس نے فون کیا، ہمیشہ الطاف بھائی نے اپنے آپ سے باہر جا کر پارٹی لوگوں کو آن بورڈ کر کر ہر ایک کی مدد کی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے۔ ٹھیک ہے سلمان غنی صاحب، آپ نے سب کی بات سنی۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ کل جو افطار ڈنر تھا یا جو افطار ڈپلومیسی تھی اس میں کہا گیا کہ سیاسی جماعتوں نے جو زرداری صاحب کا بیان ہے اس کو قبول کیا ہے۔ آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ کیا یہ بیان ایسا تھا؟ کیا سیاسی جماعتیں اس کو قبول کر سکتی ہیں؟ اور جو وضاحتیں پیش کی جا رہی ہیں پیپلز پارٹی کی جانب سے وہ قابل قبول ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے اگر معذرتیں کی ہیں یا وضاحتیں دی ہیں یا ان کی لیڈرشپ نے پسپائی اختیار کی ہے تو بطور جرنلسٹ ہمیں قبول کر لینی چاہیے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان کے عوام یہ قبول کر لیں گے؟ میرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہفتہ پہلے اگر آپ دیکھیں پاکستان کے اندر ایک اتحاد اور یکجہتی کی فضا تھی اکنامک کوریڈور کے حوالے سے، اور خاص طور پہ انڈین طرز عمل جو اختیار کیا گیا تھا۔ دیکھیں پارس جو قیادتیں ہوتی ہیں وہ کبھی انتہا پسند نہیں ہوتی، کہ ادھر آپ کو یاد ہے کہ نریندر مودی نے کیا کہا کہ ہم نے مشرقی پاکستان توڑا اور بنگلہ دیش بنایا، اور میں نے خود اس میں حصہ لیا، اور پھر اس قیادت کو پسپائی اختیار کرنی پڑی اور خود پاکستانی قیادت سے رجوع کرنا پڑا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آصف زرداری صاحب پاکستان کی اس سیاسی لاٹ میں سب سے زیادہ جہاندیدہ کہلاتے تھے اور خاص طور پہ مفاہمت کی بات کرتے تھے، لیکن اصل بات یہ ہے، میرا خیال ایشو یہ ہے کہ وہ آخر یہ جو انہوں نے لینگویج اختیار کی وہ اس پہ کیوں مجبور ہوئے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کراچی کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ ایک شخص جو مفاہمت کی بات کرنے والا تھا، بڑا ٹھنڈا تھا، وہ گرم ہونے پہ کیوں مجبور ہوا؟ ایک طرف وہ پاکستان کی فوجی قیادت کو ٹارگٹ کر رہا ہے، دوسری طرف آپ نے ایک اور فقرہ نہیں ان کا سنا جس پہ انہوں نے ارب پتی تاجر کو مخاطب کیا ہے کہ ایک ارب پتی تاجر کو دوسرا ارب پتی تاجر مخاطب کر رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے، مسئلہ بنیادی یہ ہے کہ کراچی کے اندر ایک آپریشن ہو رہا ہے،
اور ہم نے یہ فرض کر لیا کہ ہم نے رینجرز کو صرف دہشت گردوں کے خلاف، قاتلوں کے خلاف، بطہ خوروں کے خلاف لڑانا ہے، لیکن ہمارے اپنے دھندے جو ہے وہ چلتے رہے. لیکن کراچی کے اندر اسی میں ایڈ کر رہی ہوں آپ کی بات کے اندر ہی، تو کیا آپ کی ان باتوں سے یہ سمجھا جائے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اب بند گلی میں آ گئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فرنٹ مین کی گرفتاریوں سے دباؤ بڑھا ہے، گریبان تک ہاتھ آ گیا ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ اصل آگ اور چیخو پخار اسی بات کی ہے کہ بہت سارے لوگ پکڑے جا چکے ہیں، وہ اعتراف گناہ کر چکے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ ہم 75% کس کو دیتے تھے، 50% کس کو دیتے تھے. 17 جون کو جو کراچی بلڈنگز پہ ایک اور چھاپا پڑا ہے جس میں آج ایک خبر چل رہی تھی کہ 9000 ایکڑ زمین فوج کو دے دی، کہ 2001 میں انہوں نے اپلائی کی تھی، آج آپ نے ان کو دے دی. آپ نے بہت بڑا احسان کیا. ایک شخص کو کراچی میں 50,000 ایکڑ زمین دے دی، اور ان کے نام پہ ایک یونیورسٹی بن رہی ہے کہ انہوں نے رشوت میں یونیورسٹی بنا دی. دوسرے صاحب کو 50% دے دیا. دیکھیں بات یہ کہ پاکستان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ آپ جس طرح بیٹھ کے جس کو مرضی تقسیم کرتے جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ احتساب شروع ہے، اور فوج کے اندر بھی احتساب شروع ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ فوج کے ادارے کے اندر احتساب شروع ہے تو جرنلسٹوں کا احتساب بھی ہونا چاہیے، سیاستدانوں کا بھی ہونا چاہیے. لیکن سلمان غنی صاحب آپ جو باتیں کر رہے ہیں اور پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو احتساب کا آگے بڑھے گا. ایک بات اور بتائیے گا، آپ جو باتیں کر رہے ہیں، آپ کو یاد ہوگا میرے پچھلے پروگرام میں آپ نے یہ بلکہ مطالبہ آپ یہ کر رہے تھے کہ ایان علی نے جو نام لیے ہیں وہ بھی سامنے آنا چاہیے، چالان پیش کیا جانا چاہیے، اور دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو رینجرز نے نام پیش کیے ہیں وہ بھی سامنے آنا چاہیے. تو آپ کے خیال میں یہ ناموں کا تعلق بھی پیپلز پارٹی کی مشکلات سے ہی ہے؟ دیکھیں پارس، یہ جو ابھی 23 آدمیوں کی لسٹ میرے پاس بھی موجود ہے، یہ نامی گرامی لوگ، یہ ابھی سیاستدانوں کے نام نہیں آئے. سیاستدانوں کو تو چھیڑا ہی نہیں گیا، ابھی تو صرف ان چھیڑا گیا ہے جو بازار. اس میں ANP کے لوگ ہیں، اس میں پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، اس میں MQM کے، اور اس میں جماعت اسلامی کے ایک بندے کا نام بھی ہے. یہ لسٹ میں ابھی پڑھ رہا تھا. دیکھیں ان کو جب چھیڑا جا رہا ہے تو سیاستدانوں کا کیا مسئلہ ہے؟ کہ بات ہے کہ یہ سارا چیخو پکار سیاستدانوں نے کیوں شروع کر دیا ہے؟ جب تک آپ سیاست کو بطہ خوری سے پاک نہیں کریں گے، سیاست کو کرائم سے پاک نہیں کریں گے، سیاست کو دہشت گردی سے پاک نہیں کریں گے، پاکستان میں ڈیموکریسی نہیں چلے گی. ٹھیک چٹان صاحب، ایک سوال میں شاہد لطیف صاحب سے کرنا چاہ رہی ہوں، پھر اس کا جواب میں آپ سے لوں گی. شاہد لطیف صاحب، ابھی یہ ناموں کی جو بات ہو رہی ہے، لسٹوں کی بڑی بات ہو رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ زرداری صاحب کی تقریر کا شاید بنیادی مقصد بھی یہی ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر لسٹیں آئیں تو پھر جواب میں بھی لسٹیں آئیں گی، اور آپ نے سنا ان کا یہ جملہ بھی کہ انہوں نے کہا پھر آپ جواب دیتے رہیں گے. تو آپ کے خیال میں کیا زرداری صاحب کوئی NRO چاہ رہے ہیں؟ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا اس طرح بچا جا سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ جی میں نہیں سمجھتا کہ یہ NRO کا زمانہ ہے، وہ بہت پرانی باتیں ہیں. یہ اس طرح کے نعرے بازی تو آپ کو نظر آئے گی، مگر اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا. اس کا نتیجہ ہرگز وہ نہیں نکلے گا وہ شاید جو وہ چاہ رہے ہیں کہ لسٹوں کے بدلے لسٹوں کی بات، کہ کچھ دے کچھ لے والی بات. یہ ایسا نہیں ہے. دیکھیں پاکستان کے اس وقت جو حالات ہیں وہ اس خطے کے اندر بہت بڑی اس کے سامنے ایک اپرچونٹی نظر آئی ہے، اور اس اپرچونٹی کو اویل کرنے کے لیے بارہا یہ بیانات آ رہے ہیں. پاکستان نے باقاعدہ گارنٹی دی ہے کہ پاکستان کو دہشت گردی سے، کرپشن سے پاک کرنا ہے، اور پاک کریں گے تو پھر وہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ آگے چلیں گی جو انڈیا ہمسائے ملک کے طور پہ آپ کے ساتھ کر رہا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دہشت گردی کے ذریعے سرحداری کو روکیں گے. یہ تو انہوں نے یہ تو ان کی سٹیٹمنٹ ہے نا. کیا آپ اس کا حصہ بننے؟ اب آپ فیصلہ کر لیں کہ کیا آپ اس تھریٹ کا حصہ بننا چاہتے ہیں، یا پاکستان کی فوج کے ساتھ مل کے پاکستان کو وہ جگہ بنانا چاہتے ہیں جس میں آگے راہداری کی بات ہو. دنیا میں آپ نے اپنی ایک ساتھ قائم کی ہے نارتھ وزیرستان کے ذریعے. اب کراچی کا بھی معاملہ اسی طرح لے کے آپ چلیں گے تو تب چائنیز انویسٹمنٹ جو ہے وہ آگے چلے گی، اور پاکستان جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا. یہ فیصلے کا وقت ہے. پاکستان میں دہشت گردی کم ہو رہی ہے، کہا جا رہا ہے دنیا بھر میں بڑھ رہی ہے، لیکن میں جاننا چاہتی تھی وہ جو زمینیں الاٹ کی گئی ہیں تو کیا اس سے کچھ نرمی آ سکتی ہے؟ شاہد لطیف صاحب نہیں، دیکھیں یہ زمینیں الاٹ کرنے والا، جی میں جواب دے رہا ہوں آپ کو. یہ زمینیں الاٹ کرنے والا ایک طریقہ جو ہے اس کو ایک کارڈ کے طور پہ استعمال کرنے کی کوشش تو شاید کی ہے، مگر میں آپ کو پورے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کوئی کسی قسم کی نرمی نہیں برتی جائے گی. یہ بار بار سٹیٹمنٹس آپ سن رہی ہیں کہ ہم نے آخری دہشت گرد کو یہاں سے فارغ کر کے دم لینا ہے، کراچی کو سیٹل کرنا ہے، پاکستان کو اس قابل بنانا ہے کہ دنیا ہمارے ساتھ چلے. پاکستان کی گارنٹیز دے دی گئی ہیں، اور گارنٹیز انہوں نے دی ہیں جو آپ کی انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں، یہ انہوں نے گارنٹیز دی ہیں. تو یہ معاملے اب اس طرح نہیں ہے کہ لسٹیں دو اور لسٹیں لو. کیا آپ ایگری کرتے ہیں شاہد لطیف صاحب سے؟ کیا یہ سوال میں کر رہی ہوں آپ سے کہ کیا یہ جو زمینوں کی بات ہو رہی ہے یا اس طرح کی جو چیزیں، تو کیا دوسری سائڈ پہ ڈیل کرنے کی کوئی کوششیں ہو رہی ہیں؟
ہم نے نہ کبھی کسی کے ساتھ ڈیل کیا ہے نہ ڈیل کرنے والے لوگ ہیں. ہم صاف ستھرے. ہم NRO پہ بھی آ رہا ہوں, ایک سٹنگ جرنیل نہیں کیا تھا, اور غنی صاحب کا لاکھ ہمارے ساتھ اور پیپلز پارٹی اور اسد زرداری صاحب کے ساتھ پیار اور محبت وہ اپنی جگہ پہ, لیکن ان سے پوچھے کہ بی بی نے اس کو ختم کیا تھا. پھر اسمبلی میں وہ NRO آیا, اس کو ہم نے سپورٹ نہیں کیا. وہ ایک سٹنگ جرنیل نے ہمیں مجبور کیا تھا NRO پہ, اور ہم نے جمہوریت کے لیے کیا تھا اور ڈنکی کی چوٹ پہ کیا تھا. MQM اور آپ پیپلز پارٹی دونوں بیٹھی ہوئی, آپ دونوں NRO کے بینیفیشریز ہیں. کوئی رات کو نہیں کیا تھا, ڈنکی کی چوٹ پہ دن دہاڑی کیا تھا ایک سٹنگ جرنیل کے ساتھ. میں ابھی اب مجھے اتنا موقع دے دیں کہ جو سوالات ان لوگوں نے اٹھائے میں اس پہ پورا تو نہیں, صرف ایک بات کروں. ٹھیک ہے. ہمیں نہ کرپشن سے کوئی خوف تھا, نہ کوئی خوف ہے کرنے سے, نہ ہم کرپشن کے حمایت میں ہے. ہمارا درخواست صرف اتنا ہے کہ یہاں پہ اینٹی کرپشن ادارہ ہے, FIA کا ادارہ ہے, نیب کا ادارہ ہے, یہ پراپر ادارے ہیں. ابھی جو لوگ پکڑے ہیں تو نیب نے پکڑے ہیں نا. آپ نے اپوائنٹمنٹ وہاں پہ خود اپنے لوگوں کی کی, کیسے پکڑیں گے وہ آپ کو؟ چلو وفاق تو ہمارا نہیں ہے, وفاق تو ہمارا نہیں ہے نا. سندھ کا اینٹی کرپشن والا بھی خود پکڑا گیا ہے. اینٹی کرپشن کو ایک جگہ رکھ کے اینٹی کرپشن سے نہیں کرو. کسی ادارے کو پاس ثبوت ہے وہ لے جا کے وہ FIA کو دے دے, وہ نیب کو دے دے. نیب کر رہا ہے, اور بے شک عدالتی اس میں کیس چلائی. نیب کر رہا ہے. ہم پہ تو ہزارہا الزامات لگتے ہیں. ہم پہ جو پہلے ریٹن پاور کے جو رینٹل پاور کے الزامات لگے تھے, اس کا کیا ہوا؟ کہاں گیا وہ رینٹل پاور؟ ہم پہ میمو گیٹس کے جو الزامات لگے تھے, کہاں گیا وہ میمو گیٹس کے کیسز؟ ہم پہ جو سیف الرحمان نے لگائے تھے الزامات, پھر ہمارے لیے جو کوٹے بنے, اس میں سے 12 کیسز میں سے 9 کیسز ہم نے مشرف اور نواز شریف صاحب کے دور میں اس میں ہم میں بری ہو چکے تھے. تو اس میں ہمیں کوئی نہیں. ایک بات صرف عرض کرنا چاہتا ہوں, ہم جمہوری فوج کے ساتھ ہیں. اچھا. جو جمہوریت کے اور آئین کی قدر کرتے ہیں, ہم اس فوج کے ساتھ ہیں, ہم ہیں. اور اگر کوئی آئین سے بالاتر ہو کے تو ضیاء الحق سے بڑھ کی دنیا میں کوئی ڈکٹیٹر نہیں آ سکتا ہے. ہم نے اس کے ساتھ بھی لوگوں نے دیکھا ہے کہ جو غیر قانونی تھا, جو ڈکٹیٹر تھا, ہم جھکے نہیں تھے آخری دم تک, جب تک ہم نے جمہوریت بحال نہیں کیا تھا. ہم لڑ رہے تھے. سر وہ لسٹیں آپ کیوں نہیں سامنے لا رہے؟ اس کے بعد مشرف ڈکٹیٹر تھا. ٹھیک ہے. لسٹیں لائے, کچھ بھی لائے. نہیں, آپ کیوں نہیں لا رہے؟ جب آپ 5 سال ایوان صدر میں بیٹھے تھے اس وقت آپ کو لسٹیں لانا یاد نہیں تھا, یا اس وقت جمع کر رہے تھے اپنے برے وقت کے لیے؟ لسٹیں لانا چاہتے ہیں, لسٹیں لائے پراپر طریقے سے. جو ادارے ہیں, ہم بھی اپنے ٹائم پہ, اگر ہمیں ابھی ٹائم نہیں آیا, اگر ہمیں پتہ چلا کہ اب ٹائم ہے, اب اس ملک میں ایسے ادارے ہیں جو انصاف دے سکتے ہیں, جو انصاف دے سکتے ہیں, ہم لے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن ابھی ہمیں یقین نہیں ہے. عتیق صاحب میں بریک لے لوں, لیکن آپ لوگوں کے پاس بھی تو کوئی ایسی لسٹیں نہیں ہیں, چونکہ الطاف حسین صاحب نے بھی کہا کہ وہ فوج کی کرپشن پہ کتاب لکھیں گے, فیصلہ کیا انہوں نے, تو کوئی لسٹیں ہیں آپ کے پاس بھی ایسی؟ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بہت سی کتابوں میں موجود ہیں جو وہاں سے لی جا سکتی ہیں. لسٹیں ہمارے پاس کوئی نہیں ہیں. لسٹیں نہیں ہیں. لیکن کتابوں اور کتابوں میں جو لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں کرپشن کے ملک میں پوری کرپشن کے بارے میں, وہ ثبوت وہ ڈھونڈیں گے جن کا ثبوت ڈھونڈنے کا کام ہے. لیکن الطاف بھائی نے جو کہا ہے وہ بہت واضح ہے کہ کوئی شخص تو لسٹ لائیں نا سامنے, کیوں نہیں لا رہے آپ؟ کس چیز کا انتظار ہے؟ عوام کو بتائیں جن کو عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. جب اداروں میں جان آ جائیں گے لسٹ بھی آ جائیں گے. سر میں کہہ رہی ہوں, عوام جن لوگوں کو عقیدت کی نگاہ سے دیکھتی ہے, آپ ان کے نام لائیں سامنے, ان کے کام لائیں سامنے. جب ہمارے ادارے اس پوزیشن میں ہو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہر ایک کا احتساب کر سکتے ہیں, ہم لے آئیں گے. فی الحال تو ہمارے ادارے صرف سیاستدانوں کے احتساب کر سکتے ہیں. فی الحال تو پانسی صرف سیاستدانوں کو دے سکتے ہیں. فی الحال تو ملک سے صرف سیاستدانوں کو نکال سکتے ہیں, ورنہ جس نے آئین توڑا تھا اور جس پہ مقدمہ چل رہا ہے اس کو آپ نے ایک دن کے لیے جیل بھیجا, ایک دن بھیجا, آج بھی وہاں پہ جاتے. سر آپ لوگ ایک دوسرے پہ ڈالتے ہیں, آپ ابھی نون لیگ پہ ڈالیں گے, کل وہ آپ پر ڈالے گی. میں بریک لے لوں, پھر بریک کے بعد الطاف بھائی کی بات کریں گے. آپ کی دیکھتے رہے گا نیوز بیٹ, لیتے ہیں بریک.
میاں عتیق صاحب اب ٹائم کم ہے, آپ اپنی بات بھی کیجیے گا, لیکن ایک بات میری بھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM ملتے ہیں, لڑتے ہیں, لیکن آپ لوگ رہتے ساتھ ساتھ ہیں. تو جو کراچی میں خرابیاں ہیں جن کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے, کیا اس کی ذمہ داری بھی آپ دونوں پر عائد نہیں ہوتی؟ نہیں دیکھیے, آپ یہ مت کہیے ہم لڑتے ہیں, ہم رہتے ہیں ساتھ چلیں جی, آپ ساتھ. پھر ساتھ ہی وہی رہتے بات ہیں. ہے, الطاف بھائی تو سب کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, جو رکھے گا ساتھ انشاءاللہ رہیں گے. کراچی کی خرابیوں کی ذمہ داری کو اون کرتے ہیں آپ کہتے ہیں نا؟ جس حد تک دیکھیے, پھر وہی جس حد تک کہ آپ کہتے ہیں ہمارا ہم تو مینڈیٹ ہے. حصہ رہے ہیں ہمیشہ. ہم اس وقت میں جب حکومت میں تھے تب بھی کیبنٹ میٹنگ میں جتنا حصہ ہوگا اتنی بات کریں گے. کیا خرابی کا حصہ مانتے ہیں آپ اپنے آپ کو؟ منسٹری لے کر اگر یہاں فیڈرل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ اس میں کیا حصہ ہمارے ذمہ ڈالیں گے؟ آپ اون کرتے ہیں, شہری سندھ کو اون کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں مینڈیٹ ہے آپ کا. بات ان کی تکلیفیں, ان کی پرابلمز سنیے گا, وہی میں کہہ رہا ہوں, ہم ان کی شہری سندھ کے جو مسائل ہیں, جو خرابیاں ہیں, ان کو ہم لے جا کر وہاں آن بورڈ کرتے ہیں, کیبنٹ کی میٹنگز میں اس بات کو اٹھاتے ہیں. ابھی یہاں جو بات ہو رہی تھی کرائمز کی, دہشت گردی کے حوالے سے, جو وہاں پر کراچی میں اس وقت آپریشن چل رہا ہے, میں الطاف بھائی کی ایک بات یہاں پر کہوں گا. واضح الفاظ میں الطاف بھائی نے کہا, کوئی لوگ, وہ شخص جس کا کسی پارٹی سے تعلق ہے, چاہے وہ سیاسی جماعت ہے یا وہ مذہبی جماعت ہے یا وہ MQM کے ساتھ ہے, اگر وہ کراچی کے امن کو تباہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ قرار واقعی اس کو سزا ملنی چاہیے, نمبر 1. دوسرا, کیسے ممکن ہے ہمیشہ الطاف بھائی آپ پریشر ڈلوا رہے ہیں, لیکن دوسری شکل میں آپ پریشر ہم ڈلواتے ہیں. یہ غلط کہا جاتا ہے کوئی پکڑا جاتا ہے تو ناتعلقی کا اظہار کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ سے پہلے الطاف بھائی نے کبھی پریشر, الطاف بھائی پہ تو ہم کیا پریشر ڈلوائیں گے؟ ہم تو آج بھی اپنے جو ہے نا وہ ساتھیوں کے جنازے اٹھا کے جو ہے وہ ہم اس سے کوئی نہیں پا رہے ہیں. آپ پریشر نہیں ڈلواتے جوڈیشل کلنگ کے اوپر؟ جوڈیشل کلنگ پہ ہم پریشر ڈلوائیں گے؟ ہمارے ساتھ جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے اوپر, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ تو ہو کس کے ساتھ رہی ہے, آپ اس کو پریشر کہیں گے؟ رونا جو ہے اپنا کسی کے سامنے, اگر آپ کو تکلیف ہو اور آپ اس کا اظہار کسی سے کریں تو وہ پریشر ڈالنا ہوگا. آپریشن ہو رہا ہے نا, تو آپریشن میں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کہیں پر لکھا ہوا ہے؟ ماورائے عدالت قتل جو کیا جاتا ہے, سفید کپڑے پہن کے بیگو گاڑیوں میں آ جاتے ہیں, دباؤ ڈالتے ہیں. نہیں, ہم کاہے کا دباؤ ڈالتے ہیں؟ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ آپریشن آپ کرمنلز کے خلاف کریں, سیاسی کارکنوں کے خلاف مت کریں. ایک سیکنڈ, 126 لوگوں کو 11 مارچ کو پکڑا گیا, اس میں سے 100 سے زیادہ آج اپنے گھروں کو واپس آ چکے ہیں, جن کے خلاف کسی قسم 90 دن کا ریمانڈ بھی لیا گیا. تو اب مطلب یہ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. پھر کیسا ہونا چاہیے؟ سلمان غنی صاحب سے پوچھ لوں. سلمان غنی صاحب, کیا جمہوریت میں آپ کو ہر چیز کا لائسنس مل جاتا ہے کہ یہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی یہ تم رکھ لو, میں فش ہاربر رکھ لوں, تم یہاں ادھر قبضہ کر لو, میں ادھر قبضہ کر لوں؟ یہ جو سندھ کی عوام ہے ان کے ساتھ کیا مذاق ہو رہا ہے؟ کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی ڈر خوف نہیں ہے کسی کو؟ دیکھیں, بھارت سے اصل چیز جو ہوتی ہے وہ جو ایک جواب دہی کا عمل ہوتا ہے. ڈیموکریسی نام ہی جواب دہی کے عمل کا ہے, احتساب کا ہے, گورننس کی فراہمی کا ہے, لوگوں کے مسائل کے حل کا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مسئلہ کراچی میں یہ رہا کہ ہمارے ایک ڈی جی رینجر نے پاکستان کی عدالت عظمیٰ کو بتایا کہ جی ایک ہتھیاروں کا جہاز آیا اور کنٹینرز کے ذریعے شہر کے اندر اسلحہ تقسیم ہوتا رہا, اور یہی اسلحہ کراچی کے میں قتل و غارت, بدامنی اور لاقانونیت میں استعمال ہو رہا ہے. آج کے ڈی جی رینجر نے بتایا کہ جی 230 ارب روپے کا بھتہ وہاں سے وصول ہو رہا ہے, اور کراچی کا ایک ایک شخص جانتا ہے کہ بھتہ وہاں سے وصول ہوتا ہے, کون کرتا ہے, کن مقاصد کے تحت ہوتا ہے, اکٹھا ہو کے کہاں جاتا ہے. مجھے بتائیں کہ میرا شرجیل میمن کہاں ہے, میرے سیاسی لوگ کہاں ہیں؟ وہ کیوں نہیں بتاتے کہ یہ سارا اس عمل میں وہ کون لوگ شریک ہیں, کرمنلز کون ہیں, وہ کون لوگ ہیں جو بھتہ اکٹھا کرتے ہیں, وہ کون ہیں جو پہنچاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں دیکھیں پارس, یہ المیہ ایک بہت بڑا سیاسی المیہ ہے کہ لوگ سیاسی جماعتوں پہ اعتماد کرتے ہیں کہ یہ ان کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنائیں گے, گورننس قائم کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کی ذمہ داری MQM اور پیپلز پارٹی کو قبول کرنی چاہیے. 15-20 سال سے یہ لوگ برس اقتدار ہے, 7 سال سے پیپلز پارٹی برس اقتدار ہے, اور بات یہ کہ 20 سال سے رینجرز وہاں آ رہی ہے. کراچی کو 6 مہینے پہلے رینجر صاحب تھوڑا خدا کا خوف کریں, روزہ ہے, رمضان ہے, کچھ تو خدا کا خوف کریں. ہمیں پتا ہے کہ آپ لوگوں کی بھی پریشر ہے, لیکن بات یہ کہ آپ نے کہا کہ ماضی کے ڈکٹیٹرز کی بات کی ہے, ماضی کے ڈکٹیٹرز نے کس نے وکیل دیا ہے, پرویز مشرف صاحب کے موسن ہے جنہوں نے دبئی میں ان کے ساتھ ڈیل کراچی میں, سر یہ بھی پوچھتی ہوں میں, دہشت گردوں کو مضبوط کیا کراچی میں, کچھ تو خدا کا خوف کر کے اس کا نام بھی لو نا. خدا کا خوف سب کو کرنا چاہیے اور اس کو خوف کرتے ہوئے جواب دینا چاہیے. تھوڑا سا ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب سے یہ
کوئی ڈر اور خوف اکاؤنٹیبلٹی کا کیوں نہیں ہے؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تک وہ ہوئی ہی نہیں ہے؟ ایک بات میں کہوں گا، دیکھیں پارس، ایک بات میں آخری بات یہ کہوں گا کہ کراچی کے اندر احتساب کا عمل شروع ہو چکا ہے، اس پہ کوئی اثر انداز نہیں ہو سکے گا. آپ اعلانات دیتے رہیں، اعلانات کریں اور سب کا احتساب ہونا چاہیے، شفاف ہونا چاہیے. پراپر ادارے کرے، پراپر ادارے. ٹھیک ہے شاہد لطیف صاحب، یہ جو آئین اور دستور میں جس کو اختیار ہے وہ لوگ کریں. ٹھیک ہے سر، وہ اختیار کی بڑی بات ہو رہی ہے، ابھی کرتے ہیں اگر ٹائم اس پہ ملا تو. شاہد لطیف صاحب، کیا یہ جو بات ہو رہی ہے یہ صرف ایک پھر جو شکوہ ہے پیپلز پارٹی کا، کیا سندھ تک ہی محدود رہنا چاہیے یا باقی صوبوں تک بھی دائرہ کار بڑھنا چاہیے؟ اور اکاؤنٹیبلٹی کا خوف کیوں نہیں ہے؟ کیا اس لیے کہ آج تک ہوئی نہیں ہے؟ اور کہا جاتا ہے سیکیورٹی ادارے بھی، ان کے بھی اپنے مفادات ہیں، کبھی اس کو استعمال کر لیا کبھی اس کو استعمال کر لیا. نہیں جی، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ تو اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے. ابھی لیٹسٹ آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ آپ کے جو سپہ سالار ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر آرمی کے لوگ انوالوڈ ہیں تو احتساب ان سے شروع کریں. آپ سمجھ رہی ہیں کہ میں کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں؟ لہٰذا یہ بات اب سامنے آ گئی، دو نام سامنے آ گئے اور یہ نیب کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہونے جا رہا ہے، تو احتساب کے لیے پیش کیا جا رہا ہے اپنے آپ کو اور وہاں سے معاملے آگے چلیں گے. تو یہ جو بات ہے دیکھیں، پہلے ایم کیو ایم کے ساتھ ہوا، ایم کیو ایم نے جب شور مچایا اور کہا کہ یہ جی ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے، تو میں تھرو آؤٹ کہتا رہا کہ آپ انتظار کیجئے، یہ معاملے آگے بڑھیں گے. اب پی 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 کا معاملہ آ گیا، اب پھر سے شور اٹھ کھڑا ہوا. آرمی چیف نے کہا ہے کہ آرمی والوں کو بھی پکڑنا ہے، ان لوگوں کا بھی اب احتساب شروع ہوگا. آپ پکڑیے نا، آپ پاور میں تھے 5 سال، کیوں نہیں پکڑا؟ 5 سال پاور میں تھے، کیوں نہیں پکڑا؟ پکڑا ہے، عدالت کو پیش کریں نا. سر ٹائم ختم ہو گیا، بہت شکریہ. اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.